رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی یمن کی طرف رخ انور کر کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کون ہے؟ تو فرمایا، وہاں میرا ایک غلام ہے جس کا نام ہے اویس کرنی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ کبھی آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے ان کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور ان کا میری زیارت کے لیے نہ آنا دو وجہ سے ہے۔ ایک وجہ غلبہ حال اور دوسری وجہ تعظیم شریعت، کیونکہ ان کے گھر ان کی ضعیف العمر والدہ ہے جو کہ مومنہ ہے اور نابینا بھی ہے، جس وجہ سے وہ اس کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں اور میری زیارت کے لیے نہیں آ سکتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم میں سے کوئی ان کی زیارت کر سکے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سوائے علی اور عمر کے، ان دونوں کو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ فرمایا، ان کی شناخت، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پورے جسم پر بال ہیں اور ان کی ہتھیلی کے بائیں جانب ایک درہم کی مقدار سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ داغ برس کا نہیں۔ اور جب ان سے ملاقات کرو تو میرا سلام کہنا اور میری امت کے لیے دعائے مغفرت بھی کروانا۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ والدہ کی خدمت کرتے رہے، لیکن صحابیت کے شرف سے فیض یاب نہ ہوئے بلکہ تابعی بن گئے۔ اور ایک دفعہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خدمت اور میرے احسان کا مجھ پر سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، تیری والدہ۔ پھر عرض کیا، اس کے بعد؟ فرمایا، تیری والدہ۔ اور جب چوتھی مرتبہ اس نے عرض کیا تو فرمایا، تیرا باپ۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔